بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ لمعہ سوم کے کتاب الرہن کو ختم کر کے آج ہم کتاب الحجر شروع کریں گے۔ حجر کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، حجر کی معنی کیا ہے، حجر کے اسباب کتنے ہیں، تو فرماتے ہیں پہلے تو حجر کے پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے ہا کو متحرک کر کے پڑھیں گے، جیم ساکن ہے، اور را پر تو عوامل کے حساب سے اعراب داخل ہوگا۔ یہاں پر تو ہم پڑھیں گے کتاب الحجر، کیونکہ کتاب مضاف ہے اور حجر مضاف الیہ ہے۔ اچھا، حجر کی حجر، حجر، حجر یہ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو برال میں طالب علمی سے لے کے ابھی تک سنتا آیا ہوں وہ ہا کو فتح دے کے پڑھتے ہیں، حجر کر کے پڑھتے ہیں۔ حجر جیم کو اگر متحرک پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ جو ہے کیا ہے، وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جناب اس حوالے سے ہمیں حجر پڑھنا ہے۔ حجر کا معنی کیا ہے؟ منع کرنا، یہ ہے اس کا لفظی اور لغوی معنی۔ حجر کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی ملکیت کے استعمال کرنے سے منع کرنا ہو۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کے یہاں پر 6 سبب بیان کیے ہیں، جبکہ اسلام میں یا ہمارے معاشرے میں مال کے استعمال کرنے کے منع کی 6 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام کی عادت ہو چکی ہے کہ کتاب الحجر میں 6 اسباب کو ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی 6 اسباب کو ہی ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ جو 6 اسباب کے علاوہ دوسرے ہیں وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ جو 6 یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک ہے جناب صغیر ہونا، نابالغ بچہ ہو یا بچی وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے جنون، پاگل پن بھی سبب بنتا ہے کہ وہ پاگل اپنے مال میں تصرف نہ کر سکے۔ تیسرا ہے رق، یعنی اگر کوئی انسان پہلے آزاد تھا یا آزاد نہیں تھا بلکہ پیدائش سے ہی عبد ہے تو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ فلس، فلس جو ہے کیا ہے، وہ شخص ہے جو مقروض زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی ملکیت قرض سے کم ہے تو اس سے قرض کی وجہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اور 5واں ہے سفہ، بے وقوفی، بے وقوف بندہ، کبھی تو آپ اسے کہ یار آپ تو بڑے ہی سخی ہیں اور آپ کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں، 5000 کا نوٹ تو پھاڑ کے آپ پھینک دیتے ہیں، اور اس نے بھی پھاڑ کے پھینک دیا مثلا۔ اور وہ بیماری جس کے وجہ سے موت ہو، یعنی اس بیماری اور موت کے بیچ میں صحت مندی نہ آئے، تو ایسی بیماری میں بھی انسان اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں پڑھیں گے جناب بچے کی بات، وہ بھی مکمل ہم نہیں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو تب تک وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اچھا، بالغ کب ہوتا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں 2 نشانیاں تو مشترک ہیں۔ ایک یہ کہ ناف کے نیچے سخت بال آ جائیں تو وہ بالغ ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ دوسرا یہ کہ اسے احتلام ہو، رات کو شیطان آئے اور اس پر غسل ہو جائے، تو یہ مرد ہو یا عورت، اس سے بھی وہ جو ہے کہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دونوں مشترک تھیں۔ باقی یہ ہے کہ لڑکی 9 سال کی ہو جائے، بھلی اس میں وہ چیزیں نہ ہو، نہ بال آئیں نہ احتلام ہو، 9 سال کمری پورے ہو گئے تو وہ بالغ ہے، اور لڑکا 15 سال کا ہو۔ بس ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک ہو تو وہ انسان بالغ ہے۔ اچھا، جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا کیا اس کی ملکیت اس کے حوالے کی جائے گی؟ کہتے نہیں، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رشید بھی ہو۔ رشید ہو یعنی کیا؟ اپنی مصلحت اور مفسدہ سمجھتا ہو، کہاں پر پیسے خرچ کرنے ہیں اور کہاں پر خرچ نہیں کرنے ہیں وہ سمجھتا ہو، تو اس کے بعد اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ اچھا،
اب کیسے پتہ چلے کہ یہ رشید ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. ابھی بسم اللہ کر کے ہم چلتے ہیں. کتاب الحجر، حجر کی کتاب. واسبابہ، اور حجر کے اسباب ستۃ، 6 ہیں. بحسب ما جرت العادت، کہتے ہیں یہ جو ہم 6 بتا رہے ہیں اس لحاظ سے جو علماء کی عادت جاری ہو چکی ہے، جناب ان 6 کو یہاں بیان کرتے ہیں. بذکر ہی، ذکر ہی کی ضمیر ما کی طرف جائے گی. فی ھذا الباب، اس باب حجر میں 6 کو ذکر کرتے ہیں. وَإِلَّا فَهِيَ، وَإِلَّا یعنی اگر علماء کی عادت کو مد نظر نہ رکھیں تو فہیہ، یہ ہی کی ضمیر اسباب کی طرف جائے گی. یہ اسباب ازید من ذالک، یہ ان 6 سے زیادہ ہیں، اور مفرقتاً ان کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. کہاں پر؟ فی تضائیف الکتاب، اس کتاب کی تضائیف. تضائیف یعنی اس کو فارسی میں تو بولتے ہیں لابلا، یعنی بیچوں بیچ. کوئی کتاب صوم میں ذکر ہوا تو کوئی فرض کرے کتاب متاجر میں ذکر ہوا، کوئی کہیں ذکر ہوا، کوئی کہیں ذکر ہوا. خوب بھائی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. کل حجر الراہن، جیسے راہن جو شخص اپنی چیز رہن پر رکھتا ہے، اب رہن رکھنے کے بعد اس شخص کو پابندی لگ گئی کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. فی المرہون، البتہ تمام اموال میں نہیں، وہ مال جو رہن پہ رکھا گیا ہے اس پر جو ہے کیا ہے وہ حجر ہے. ایک مورد یہ جو ان 6 میں شامل نہیں. وعلی المشتری، اور اسی طریقے سے خریدار جس نے کوئی چیز خریدی ہے، فی مشترا ہو قبل دفع الثمن، لیکن ابھی اس نے ثمن ادا نہیں کی تو وہ اپنی خریدی ہوئی چیز حالانکہ ہے اس کی تصرف نہیں کر سکتا. اور یہ دوسرا مورد منع کا اور حجر کا. تیسرا مورد وعلی البائع فی الثمن، اور اسی طریقے سے بائع یعنی بیچنے والے نے جو اپنی چیز بیچ کر ثمن لی ہے، کون سی؟ المعین، وہ ثمن بھی معین ہے، فی ذمہ نہیں ہے بلکہ خارج میں موجود ہے. قبل تسلیم المبی، لیکن ابھی اس نے مبی مشتری کے حوالے نہیں کیا تو ثمن اگرچہ بائع کی ہو گئی لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتا. وعلی المکاتب، اور اسی طریقے سے وہ عبد جو اپنے مولا کے ساتھ کتابت کرتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا. مکاتب کی جیسے کہ کل پرسوں رہن والے درس میں بھی ہم نے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ کتابت مطلقہ ہو چاہے مشروطہ ہو. فی کسب ہی، یعنی وہ مکاتب اپنے کمائی میں تصرف نہیں کر سکتا سوائے 2 چیزوں کے. لغیر الاداء و نفقت، ہاں یہ تصرف کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مولا کو ادا کرتا رہے پیسے اور اپنا نان و نفقہ اٹھاتا رہے. وعلی المرتد، اور اسی طریقے سے مرتد بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. البتہ مرتد کی 2 قسمیں ہیں. یہاں پر مراد مرتد ملی ہے، فطری نہیں. الذی یمکن عودہ الی الاسلام، وہ مرتد کہ جس کا اسلام کی طرف لوٹنا ممکن ہے تو وہی ملی ہے. اب دیکھیں یہ اتنے افراد ہیں جن پر جو ہے کیا ہے تصرف منع کیا گیا ہے، لیکن ان کو یہاں 6 میں ذکر نہیں کیا ہے. وَسِتَّةُ الْمَذْكُورَةُ ہونا، اور وہ 6 کہ جن کو یہاں پر یعنی کتاب حجر میں ذکر کیا گیا ہے، وہ 6 یہ ہیں. اصغر، جناب صغیر ہونا، چھوٹا ہونا. والجنون، پاگل ہونا. ورق، عبد ہونا. والفلس، اور مکروز ہونا. وصفح، بیوقوف ہونا. والمرض، اور بیماری. المتصل بالموت، وہ بیماری جو متصل ہے کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ. تو یہ 6 افراد ہیں جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ، چھوٹے بچے کی ممانعت مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ جاری رہے گا کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ، یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے. بِأَحْدِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، جناب ان 3 امور میں سے جن کو ذکر کیا گیا ہے پھر کتاب الصوم، کتاب الصوم میں نے آپ کی خدمت میں وہ 3 خلاصے میں بتا دیے، پھر تکرار نہیں کرتا ہوں. خوب، حتیٰ یبلغ و یرشد، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور رشید ہو جائے. رشید کسے کہتے ہیں؟ بِأَن یصلح مالہ، یہ بچہ اپنے مال کی اصلاح کر سکے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ بحیث یکون لہ ملکۃ نفسانیۃ،
اس طریقے سے کہ اس بچے میں ذاتی صلاحیت آ جائے، کسی کے سکھانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر رچ بس جائے یہ صلاحیت۔ کون سی؟ تقتضی اصلاح ہو، وہ ملکہ جو تقاضا کرتا ہے مال کے اصلاح کی، وہ تمنع اصلاح ہو، اور یہ ملکہ منع کرتا ہے اس بچے کو افساد ہو کی ضمیر جائے گی مال کی طرف، کہ مال کو فاسد نہ کرے، اور یہ منع کرتے وہ صرف ہو کہ یہ بچہ اس مال کو خرچ نہ کرے فی غیر الوجوہ اللائقہ، جناب ان وجوہ کے علاوہ جو لائق ہوتی ہیں بے افعال العقلاء، یعنی جہاں عقلاء استعمال کرتے ہیں وہاں یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کام جو عقلاء کے لائق نہیں ان میں یہ استعمال نہ کرے تو یہ رشید ہے۔ لا مطلق الاصلاح، مطلق اصلاح مراد نہیں ہے، وہ تو شاید 5 سال کا بچہ بھی ہے، اگر اس کے پیسے ہاتھ میں ہوں گے اور برسات آ جائے تو وہ پانی سے پیسوں کو چھپائے گا، وہ دکاندار سے کوئی چیز لے کے اس کو دے گا، ایسے نہیں پھینکے گا، یہ اصلاح مراد نہیں ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمَلَكَةُ الْمَذْكُورَةُ، جب ایک بچے میں یہ ملکہ آ گیا، خوب جو ہم نے ذکر کیا، اور بالغ بھی ہو گیا، ارتفع عنہ الحجر، اس سے جو ہے پابندی اور ممانعت ختم ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَلَى الْمَشْهُورِ، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو قول مشہور کے مطابق، لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے کہ تم ان کو پیسے دے دو یا ان کا مال دے دو وہ مطلق ہے، بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ، کہ تم یتیموں کو ان کے مال دے دو، بے اینا سے رشد، جب تمہیں انس ہو جائے، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ رشید ہیں۔ وہ کہاں پر ہے جناب؟ فَدْفَعُوا، تم ان کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے ان میں رشد پائی تو ان کو پیسے دے دو، من غیر اعتبار امر آخر معه، رشد کے ساتھ عدالت وغیرہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ والمفہوم من رشد، اور وہ چیز جو رشد سے سمجھ میں آتی ہے، خوب کہاں؟ عرفاً، عرف کے لحاظ سے، وہ اصلاح المال، کہ یہ بچہ اپنے مال کی اصلاح کرے، علی الوجہ المذکور، اس مذکور وجہ کے مطابق۔ وہ مذکور وجہ کیا تھی؟ کہ جناب ملک نفسانیہ ہو جائے، کہ یہ عقلاء کی طرح اپنے مال کو استعمال کرے، وہ انکان فاسقن، اگرچہ یہ فاسق ہو۔ وقیل یعتبر مع ذالک، اور کہا گیا ہے معتبر ہے مع ذالک، اس بلوغ اور رشد کے ساتھ، خوب کیا معتبر؟ العدالت، عدالت۔ فلو کان مصلحا لمالہ، اگر یہ بچہ اصلاح کرتا ہے اپنے مال کی لیکن جو ہے کیا ہے جناب غیر عدل، عادل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فی دین ہے، اپنے دین کے معاملے میں، لم یرتفع عنہ الحجر، یہ قیل کے مطابق اس سے پابندی نہیں اٹھے گی، لنہی ان ایتاء السفہاء المال، اس لیے کہ نہیں آئی ہے کہ تم سفیہوں کو، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ وما روی، اب سغرا کبرا بناتا ہے، کہتے ہیں اور روایت میں بھی آیا ہے ان شارب الخمر سفیہ، بتحقیق شراب کے پینے والا بندہ سفی ہے، بس وہ فاسق ہے اور وہ سفی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ولا قائل بالفرق، اور علماء کرام گناہ کبیرہ میں کوئی فرق کے قائل نہیں ہے کہ شراب والا سفی ہو اور زنا والا سفی نہ ہو، تو یہ سفی ہے، اس کو نہیں دے سکتے۔ وعن ابن عباس، اور ابن عباس صاحب سے جو ہے کیا ہے روایت ہے، ان رشد هو الوقار والحلم والعقل، رشد کا مطلب کیا ہے کہ وہ باوقار ہو، عزت والا ہو، بردبار ہو اور صاحب عقل ہو۔ وانما يعتبر على القول بها، پھر فرماتے ہیں بتحقیق معتبر ہے کون؟ عدالت، اگر ہم قائل ہو جائیں عدالت کے تو وہ ابتدا میں معتبر ہے، لا فی الاستدامت، لیکن آخر عمر تک عدالت کو ہونا ضروری نہیں۔ فلو ارد الفسق بعد العدالت، اگر عدالت کے بعد پھر فسق آ جائے، قال شیخو، تو شیخ توسی صاحب نے فرمایا ہے، الاحوط ان یحجر علیہ، احتیاط یہ ہے کہ پھر اس پر جو کیا ہے ممانعت والی پابندی لگ جائے، ما انہ شرطہا ابتدان، جبکہ شیخ توسی نے بھی عدالت کو شرط ابتدائی قرار دیا ہے، لیکن احتیاط مستحب گویا کہ یہ قرار دیا ہے۔ وَيَتَوَجَّهُ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں اور متوجہ ہوتا ہے اللہ ذالک، اگر ہم عدالت کو شرط مانیں
انہا بتحقیق عدالت لو کانت شرطن فی الابتداء، اگر یہ ابتدا میں شرط ہے، لأعتبرت بعد الابتداء، بعد ہو کہ ضمیر ابتدا کی طرف جائے گی، تو ابتدا کے بعد بھی معتبر ہونی چاہیے. کیوں؟ لوجود المقتضی، اس لیے کہ مقتضی عدالت موجود ہے. وہ شرائط کہتے ہیں کہ صفی ہے اس کو مال ادا نہیں کرو. تو بہرحال آج کے درس میں آپ نے یہ 6 گروپ پڑھے، انشاءاللہ مزید وضاحت اگلے درس میں ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.